بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی حقیقت کے تعلق سے اس دنیا میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ کانسیپٹ اور اس کا اپنا الگ نظریہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی حقیقت ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے دماغی میکنزم کا نتیجہ ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے پاسٹ ایئر میں اونیورولوجی کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ کئی یونیورسٹیز کے اندر کھولا گیا، اور شکاگو کے اندر تو یہ بہت قدیم ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں جو ہے ایک پیتھولوجی میں ایک ٹرم ہے EEG کے نام سے، جس میں یہ لوگ جو ہے برین ایکٹیویٹی کو الیکٹریکلی طور پر اس کا جو ہے میجر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس خواب کی کا سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، یا ہمارے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اس کی تعبیر کیا تھی۔ تو خواب کے تعلق سے بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے منکرین ہیں، بلکہ آج کل ہماری اسٹڈیز کے اندر اور اکیڈمک طریقے سے جو اسٹڈی ہم کو دی جاتی ہے اسکولز میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز میں، اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو آج ہم اس درس میں ان نظریات کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، خواب کے متعلق جتنے بھی دنیا میں نظریات ہیں، ان میں خود مسلمانوں کے اندر کئی الگ الگ نظریات ہیں۔ مسلم محققین جو ہے ان میں سے بعض اس کے منکر ہے، بعض اس کے مثبت ہے، اور بعض اگر اس بات کرتے ہیں تو اسے علم ظنی مانا جائے یا علم قطعی مانا جائے۔ بہت سارے اس موضوع کے اوپر علماء نے جو ہے آراء کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے اہل اسلام کے مختلف نظریات کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو خواب کے سلسلے میں عموماً اہل اسلام کے پاس تین قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک گروپ ان لوگوں کا ہے، خاص کر یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خواب یہ ہمارے صرف جو ہے ہمارے ذہنی انتشار کا اور لاشعوری احساسات کی بنیاد پر جو خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، تو یہ ہمارے دماغی میکنزم کے ریسائکلنگ کی وجہ سے یہ نظریات گھومتے ہیں، اور وہی خواب کی شکل میں ہمیں آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زندگی میں بہت ساری ہماری ایسی خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، فزیکلی طور پر ہم جو ہے اس کے لیے فٹ نہیں ہوتے، اور خواب کی صورت میں وہ ہمارے خواب میں آتی ہے اور ہماری خواہش کو پوری کرتی ہیں۔ تو اس کی بہت ساری انہوں نے مثالیں اور یہ ایگزامپلز دی ہوئی ہے، لیکن اس موضوع پر ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ خواب کے تعلق سے، ان کی تعبیر کے تعلق سے، میں نے خود آپ سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 20 خواب اور صحابہ اکرام کے 20 خواب جو بالکل اوتھینٹک سورس سے وارد ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو خواب کا اور اس کی تعبیر کا کہیں نہ کہیں وجود ضرور ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانب ہماری رہنمائی ضرور فرمائی ہے۔ تو ان نصوص اور ان ایویڈنس اور ان دلائل کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ خواب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواب کے تعلق سے ڈسکس کرنا یا اسے اپنی ریئل لائف کے اندر اس کی بنیاد پر کسی چیز کے امپلیمنٹ ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ درست نہیں ہے، تو ان کی بات جو ہے قابل غور ہے اور محل نظر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی انبیاء اکرام کے خواب ذکر کیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تو آپ نے سورہ یوسف میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ بالکل تفصیل کے ساتھ، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ مجھے جو ہے تعویل الاحادیث، یعنی خواب کی اور لوگوں کے اپنے معاملات کی تعویل مجھے عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو اس کا انکار کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ سورج کا یا چاند کا یا زمین کے وجود کا آپ انکار کریں۔ تو ایک تو اس قسم کے لوگ ہیں جو خواب کے منکر ہے، اور وہ لوگ عموماً جو ہے اونیورولوجی کے جو ڈپارٹمنٹ جو باتیں ذکر کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیریمنٹ ذکر کرتے ہیں، ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے
کہ خواب جو ہے برین فنکشننگ کا نتیجہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیٹیگریز بیان کی ہے، 3 کیٹیگریز جو میں پہلے درس میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ برین فنکشننگ کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے حقیقت ہونے کی وجہ سے ہمارے خواب میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی کیٹیگری تھی خواب کے تعلق سے منکرین کی۔ دوسری کیٹیگری ایسی ہے ہمارے پاس اہل اسلام میں جو خواب کو شرعی حجت یا علم کا اور سورس آف انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے اہل تصوف کے تعلق سے اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھو گے جو خواب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے، یا آج ہمارے بہت سارے لوگ جو اہل تصوف صوفیہ کی جانب انتساب کرتے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اسے علم یقینی نہیں مانتے، علم ظنی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسپریچولی طور پر اس نقطے کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے اور خواب کے علم کو اس قدر یقینی بنا دیتی ہے کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی آ جائے تو وہ خواب کو پریفر کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ لوگ جو خوابوں پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں اور اکثر جو ہے اپنے اعمال کی دلیلیں خواب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ان حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں بالکل واضح ہیں، اگر وہ آپ کے خواب کے ساتھ کانٹرڈکس ہو جائیں تو ہمیں آپ کے خواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 کرائیٹیریاز دے دیے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان 2 کرائیٹیریاز کو دیکھنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے خواب میں فلاں واقعہ پیش ہے، ہم اس کے صحت یا اس کے ضعیف یا اس کے ویک ہونے کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی کسی نص صریح کے مخالف ہے تو ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں اس تعلق سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رہنمائی تھی وہ آپ کو، اور امام یوسف رحمہ اللہ نے جو ریٹورک فلسفی کے تعلق سے جو بات بیان کی ہے، اس سے پہلے دروس کے اندر میں نے وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ رکھنا کہ خواب جو ہے شرعی حجت ہے، اور جیسے کتاب و سنت کے دلائل اور ایویڈنس اور اس کی اوتھنٹیکیشن ہوتی ہے اسی طرح خواب ہے، اسی کیٹیگری میں ہے، تو یہ نظریہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شک یہ فرمایا ہے کہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، لیکن خواب نبوت نہیں ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے شرعی حکم نہیں ہے۔ خواب یہ کسی مشکل امر کو حل کرنے کا شرعی حل نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر کسی بزرگ نے خواب دیکھ لیا اور اگر وہ حق بھی تھا تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس خواب کی بنیاد پر شریعت کی کسی دلیل کے ساتھ آپ کمپرومائز کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ نظریہ جو بعض اہل تصوف کی طرف سے اس امت میں پیدا کیا گیا ہے، اور خواب کو دلیل کے طور پر اور نبوت کی طور پر جو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ نظریہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تیسرا جو نظریہ ہے، جو سب سے صحیح نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ خواب کی 3 کیٹیگریز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور جو ہم نے پارٹ 1 میں آپ کو بیان کیا ہے۔ ان 3 کیٹیگریز کو آپ 2 کیٹیگریز میں تقسیم کریں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کے خواب، اور دوسرے انبیاء کرام کے علاوہ دیگر لوگوں کے خواب۔ تو یہ کیٹیگرائز جب آپ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انبیاء کرام کے خواب کا اسٹیٹس کیا ہے اور دیگر لوگوں کے خواب کی حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک انبیاء اکرام کے خواب کا معاملہ ہے تو انبیاء کا خواب بے شک حق ہے اور قابل اتباع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بہت سارے ایسے خواب دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن 40 سال کی عمر سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو خواب میں آتی تھی کہ وہ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ دوسرے دن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی جیسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھیے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے وارد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ بالکل اسٹریٹ ان کی جو تعبیر ہوتی ہے
وہ بالکل واضح ہوتی ہے. تو انبیاء اکرام کے خواب سے ہمارے خواب کو کمپیئر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں. لہٰذا انبیاء اکرام کے خواب، اگر آپ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وحی کے درجے میں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء اکرام کے خواب ہر قسم کے خلل سے جو ہے محفوظ ہوتے ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہوئی. دوسری کیٹیگری ہے عام آدمیوں کے خواب. تو جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ عام آدمیوں کے خواب میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. لہٰذا آدمی جس قدر اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار اور اس کے دین کا پابند ہوگا، تو اس کے پاس جو ہے، اس کے اندر جو ہے سچے خواب دیکھنے اور اچھے خواب دیکھنے کی ایبیلٹی اس کے اندر زیادہ ہوگی. اور خواب سچا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کے لیے خوشخبری ہے. مگر اس کی تعبیر اور توجیہ کا جو میدان ہے وہ زیادہ تر جو ہے ایک سائن کے طور پر اور ایک اشارہ کے طور پر ہوتا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ دیگر لوگوں کے خواب میں صحیح اور غلط ہونے کا امکان ہوتے ہیں. بعض دفعہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کس کنڈیشن میں آپ نے اور کس وقت میں آپ نے خواب دیکھا ہے. اگر آپ نے باوضو ہو کر رات کے آخری پہر میں خواب دیکھا ہے، تو آپ نے اگر اسٹریٹ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی اسٹریٹ ہوگی. اور اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو ڈراؤنا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ہے تعبیر ڈراؤنی ہو، بلکہ اس کی کیٹیگرائزیشن کو مقرر کیا جائے گا اور اس کی تعبیر بیان کی جائے گی. تو آدمی خواب جو دیکھتا ہے عموماً اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. تو یہ خواب کے جو ہے خواب کے تعلق سے جو ہے تین نظریات تھے. ایک خواب کے منکرین جو نیورولوجی کے قائل ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جو ہے برین فنکشننگ کی وجہ سے انسان جو ہے خواب دیکھتا ہے، لیکن خواب کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو عموماً یہ خواب کے منکرین ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خواب کو مکمل طور پر شرعی رہنمائی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خواب میں دیکھ لیا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں. یہ بھی نظریہ درست نہیں. اور تیسری کیٹیگری اہل سنت والجماعت کی ہے، وہ یہ ہے کہ خواب انسان نے کس حالت میں دیکھا ہے اور دیکھنے والا شخص کون تھا، اس کا اپنا اسٹیٹس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہے. تو یہ چیزیں خواب کی حقیقت سے متعلق بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے اور ان کے سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.